السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ اسلامائزیشن آف ماڈرن سائنسز ہے، کہ ماڈرن سائنسز کو کس حد تک اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس پر کیا کام ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا اس پہ کام ہونے والا ہے۔ تو ایز یوزول ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا اس میں کافی آرٹیکلز بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر کوئی کتابچہ بھی اسلامائزیشن آف سائنس کے اوپر آپ نے کچھ لکھا بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سوالات تو بہت زیادہ ہیں اس سے متعلق، اور ظاہر ہے یہ ایک ٹائم بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس ٹائم سائنس کے اندر کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر انوالوڈ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس ٹائم مذہب کو جو سب سے بڑا، یہ خاص طور پہ مذہبی لوگوں کو سب سے زیادہ جن لوگوں کی طرف سے چیلنج درپیش ہے وہ سائنٹسٹس کی طرف سے ہے۔ میں سائنس کا ورڈ نہیں یوز کر رہا بیکاز ہم اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیں گے کہ وہ سائنس سے ہے بھی کہ نہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ فور فرنٹ پہ ہمارے سامنے سائنٹسٹ نظر آتے ہیں جو کہ اس ٹائم دنیا میں مذہب کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہسٹری بھی ہے ظاہر ہے ویسٹرن دنیا کی کہ جہاں پہ انہوں نے مذہب کو چیلنج کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی ظاہر ہے اس پہ افیکٹ ہے، مسلمانوں کی معاشروں پر بھی ان لوگوں کا افیکٹ ہے، ان تھاٹس کا افیکٹ ہے۔ تو ہمارے مسلمان طبقے کے اندر بہت سے لوگوں کا سائنس کے بارے میں مختلف نظریات، مختلف نیریٹیوز موجود ہیں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سائنس کے بارے میں اٹ سیلف مذہبی دنیا کے اندر مسلمانوں کے ہاں، یا آپ جنرل بات کر سکتے ہیں ہم، کہ ان کے کیا سائنس کے بارے میں خاص طور پہ ان کے کیا کیا نیریٹیوز موجود ہیں، کیا اوپینینز میجر پائی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو دیکھیں کہ نیریٹیوز تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا ایکسٹریمز پر ہوتے ہیں، تو وہ دو ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو ہم سائنس پرستی کا نام دے سکتے ہیں، یعنی سائنسٹزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ سائنٹزم بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سائنس سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے، اتنے زیادہ مرعوب ہو گئے کہ آپ نے اب مذہب کا حلیہ بگاڑ کے اس کو سائنس کے مطابق، جو بھی ماڈرن سائنس ہے سو کالڈ، اس کے مطابق آپ نے کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا سر سید صاحب پہ اور غلام محمد پرویز صاحب پہ، بلکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو مصر میں بھی یہ ایٹیچیوڈ ہمیں نظر آتا ہے، جمال الدین افغانی کا ہاں، اور مفتی جو ہے وہ محمد عبدو کے ہاں، رشید رضا کے ہاں۔ تو مسلم دنیا میں مختلف خطوں کے اندر تحریکیں پیدا ہوئی ہیں، جب ایک طرح سے جیسے یونانی فلسفے کا ایک دور میں، خاص طور پہ مڈل ایجز یا اس سے تھوڑا قرون وسطیٰ میں تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ ایک یلغار آئی تھی، تو ہمارے ہاں بڑا ایک طبقہ متاثر ہوا تھا جن کو ہم معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب سائنس وائنس نے تھوڑی سی مطلب ان کا مشاہدہ بڑھا تو انہوں نے دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، اور کچھ رزلٹ سامنے آئے تو ظاہری بات ہے ایک اس کی دھاک تو بنی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر ایک رویہ پیدا ہوا مسلم دنیا کے ایک طبقے میں جسے ہم سائنس پرستی کا نام دے سکتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی مطلب عجیب و غریب قسم کی تفاسیر کی گئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ حوالے ہم نے اپنے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں دیے بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مفتی محمد عبدو، حالانکہ اب یہ جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں جب جنات کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ بیکٹیریاز ہیں، یعنی جرمز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب مختلف قسم کے خیالات ہمارے سامنے آتے رہے، یعنی اس کو اس طرح سے بنانا کہ جیسے وہ کوئی چیز جو ہے وہ مافوق الفطرت نہ رہ جائے، سپر نیچرل نہ رہ جائے۔ تو ایک تو یہ رویہ پیدا ہوا جو ایک ایکسٹریم پہ تھا۔ دوسرا رویہ اس کے نتیجے میں پھر سائنس دشمنی کا پیدا ہوا۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو سائنس کی پوجا کر رہے تھے اور مذہب کو سائنس کے مطابق بنانے میں لگے ہوئے تھے، تو دوسری طرف وہ لوگ پیدا ہو گئے کہ جب انہوں نے اس رویے کو دیکھا تو وہ ایک دوسری انتہا پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سائنس ہی بیسیکلی الحاد کی اور سارے فکری فساد اور بگاڑ کی وجہ ہے۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ میں جتنا الحاد ہے، جسے ہم ایتھیزم کہہ لیں یا اگنوسٹسزم کہہ لیں یا جو بھی تشکیک ہے، ڈاؤٹس ہیں، شکوک و شبہات ہیں، لوگ مذہب سے جو دور جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ یا ریزن کیا ہے، وہ سائنس ہے۔ مطلب کچھ لوگوں نے یہ، تو ہمارے ہاں جیسے حسن عسکری صاحب ایک بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے جدیدیت کے نام سے، ماڈرنٹی کے نام سے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا۔ وہ خود بیسیکلی انسپائر ہیں رینے گینو سے۔ رینے گینو ایک فرینچ فلاسفر تھا جو مسلمان ہو گیا، اس نے بہت سارے ہمارے یہاں مسلمان دنیا میں لوگوں کو متاثر کیا، بڑے اچھے ذہنوں کو۔
سید حسین نصر کو متاثر کیا، ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. اسی طرح سے ہمارے حسن عسکری صاحب کو متاثر کیا، ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے سائنس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ حسن عسکری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی گلیلیو جو ہے نا، اس کی جو گمراہی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک انجیل اور دوسرا فطرت، نیچر. یعنی انجیل سے مراد جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیکرڈ بک، الہامی کتاب. ٹھیک ہے، یعنی گلیلیو یہ کہتا تھا کہ ابھی تک تو پادری یہ کہتے تھے نا کہ جی صرف خدا کی کتاب کے ذریعے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. تو گلیلیو نے ایک نئی بات کی، اس نے کہا کہ جی نہیں، خدا کی کتاب کے علاوہ بھی آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ نیچر کے ذریعے سے. یعنی وہ سائنس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ گمراہی ہے، مطلب وہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے. حالانکہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بار بار کائنات کے اوپر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور دعوت ظاہری بات ہے اس لیے دے رہا ہے کہ جی یہ غور و فکر آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے، اس بات تک پہنچاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کریٹر ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک، مطلب ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. میں نے اکثر و بیشتر جو ہے وہ بڑے بڑے جو بھی سائنسٹسٹ تھے ان کے ریفرنسز، ان کے کوٹیشنز کے، وہ میری کتاب وجود باری تعالیٰ میں موجود ہیں کہ وہ خدا کے قائل تھے، اور وہ یہ بنیاد بنا رہے تھے کہ ہمیں سائنس نے بیسیکلی جو ہے وہ خدا تک پہنچایا. اب جیسے نیوٹن کی کوٹیشنز ہیں ایسی، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں زمین کو دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے پریسائز ڈسٹینس کے اوپر ہے وہ سورج سے، اور اسی کی وجہ سے یہ سب لائف اور حیات کے لیے، مطلب یہ سب کچھ اتنا سپورٹنگ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی نہیں، کوئی کریٹر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جی میں بائبل کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں، مطلب اس قدر مذہبی آدمی تھا. تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں اکثر و بیشتر ہمیں کوٹیشن نظر آتی ہیں بڑے بڑے سائنسٹسٹ کی. تو ان لوگوں کو تو دور نہیں کیا سائنس نے خدا سے یا مذہب سے دور نہیں کیا، بلکہ ہمارے آپ دیکھ لیں ایک مطلب لائن لگی ہوئی ہے مسلم سائنسٹسٹ کی کہ جو اتنے پریکٹسنگ ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ بیانیہ، یہ نیریٹو کہ سائنس پڑھنے سے آپ ملحد بن جاتے ہیں، آپ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، آپ مذہب کا انکار شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم تھی کہ جس نے سائنس دشمنی کو جنم دیا. مطلب انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ نکال دیں. جیسے ایک وقت میں فلسفی کی دشمنی شروع ہو گئی تھی نا، کہ فلاسفی میں تو چلیں ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹس پیدا کرتی ہیں، لیکن جیسے ہم پیور سائنس کہتے ہیں، دیکھیں نا سائنس، آج کل سائنس کی قسمیں کی جاتی ہیں، مطلب جیسے اسکالاسٹک سائنس ہے ایک، مطلب تدریسی جو کہ ہاں، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک ماڈرن سائنس کہلاتی ہے، ایک کلاسیکل سائنس کہلاتی ہے جیسے ہم نیوٹن کی سائنس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائنس میں ایک ٹیکنو سائنس کہلاتی ہے جس کی بنیاد پہ بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے. ایک پیور سائنس ہے. تو ہم جو جس سائنس کی بات کر رہے ہیں نا وہ سائنس پیور سائنس ہے. پیور سائنس سے مراد کیا ہے؟ جیسے میتھس ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کی انجینئرنگ ہے، آپ کی میڈیکل سائنس ہے. اب انجینئرنگ میں میتھس ہے، فزکس ہے، میڈیکل سائنس میں کیا ہے؟ بایولوجی ہے، ٹھیک ہے. اب بایولوجی جو مطلب جس کا تعلق جو ہے وہ ہیومن انسان کے مطلب ہاں اس کی باڈی سے ہے، اس کے ایگزامینیشن سے ہے، اس کے تجزیے سے ہے. تو اب یہ سب پیور سائنسز کہلاتی ہیں. اب یہ کبھی آپ کو خدا کے انکار کی طرف نہیں لے کے جاتی. وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مادہ ہے. تو سائنس میں بیسیکلی کیا ہے؟ آپ مادے کا مطالعہ کر رہے ہیں، میٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں نا بیسیکلی. تو ہے تو یہ میٹیریلزم ہے نا. تو مادہ پرستی تو آپ کو خدا سے دور لے کے جائے گی، مذہب سے دور لے کے جائے گی. تو بیسیکلی سائنس کا مطالعہ جو ہے وہ مادہ ہے، ہاں مادے کا مطالعہ ہے، اور مادہ جو ہے وہ خدا سے دور لے کے جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی انصاری صحابی جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، اب کھیتی باڑی کرتے ہوئے جب وہ ہل چلا رہے ہیں تو کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، مٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، مادے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی صحابی جو ہے جیسے مہاجرین جو ہے، اب انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، مہاجرین تجارت کرتے تھے. اب تجارت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مادی کی ہو رہی ہے، اشیاء کی ہو رہی ہے، تھنگس کی ہو رہی ہے. تو اگر یہ مادہ جو ہے خدا تک پہنچنے میں ان کے لیے رکاوٹ تھا تو رسول اللہ یہ سارے کام ان سے بند کروا دیتے کہ بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سوچ اصل میں درست نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا بیسیکلی یہ جو سائنس ہے نا یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے، ویلیو ایڈیڈ ہے. یعنی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جی اس کے اندر پہلے سے کوئی اقدار موجود نہیں ہے. یعنی وہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ سائنس فی نفسی ہی شر ہے، بذاتی ہی شر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال خیر اور شر ہے. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اس کا استعمال
وہ خیر اور شر. لیکن اس کے اندر آپ ساری سائنسز کو انکلوڈ کر رہے ہیں یا پھر کچھ سائنسز کے اندر؟ کیونکہ میرا اگلا کویشچن آپ سے یہی ہے کہ جو ٹیکنو سائنس ہے فار ایگزامپل جو کہ پیور ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتی ہے، کیا صرف وہ ویلیو نیوٹرل ہے یا آپ کے نزدیک ساری سائنسز جو ہیں ڈفرینٹ فارمز ہیں وہ ساری ویلیو نیوٹرل ہے؟ دیکھیں بہرحال جیسے ٹیکنو سائنس ہم کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں تو کافی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بہت حد تک کہہ سکتے ہیں وہ ویلیو ایڈیڈ ہے. نہیں، ویلیو ایڈیڈ ہے، ویلیو ایڈیڈ ہے. اچھا دیکھیں اب جیسے ایٹم بم بنایا گیا ہے، ظاہری بات ہے، ہائیڈروجن بم بنایا گیا ہے، ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی پوری ہماری جو انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، مووی انڈسٹری ہے، اس کے پیچھے کچھ اقدارز ہیں نا، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ کلچر ہے، کچھ تھاٹس ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ایک آرٹیکل جو ہے میں نے اس کا تذکرہ کیا اپنی ایک تحریر میں، کہ جس میں ان صاحب نے لکھا کہ ہالی ووڈ کی 50 فلموں کا نام انہوں نے ذکر کیا. چلیں دو چار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ سب کی سب ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ بہت معروف بھی ہوئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ایک انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری نہیں ہے، یعنی آپ کو آسائش پہنچانے کے لیے، آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک نقطۂ نظر ہے، ایک ورلڈ ویو ہے جس کو وہ عام کرنا چاہتے ہیں، جس کو وہ پھیلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی گیم انڈسٹری آپ دیکھ لیں، بچے جو ہے پلے اسٹور سے جو گیمز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر آپ کو جو وہ بچوں کو کائنز لینے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے جو اشتہارات دکھائی جاتے ہیں، 30 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو اتنی فری میں کائنز مل جائیں گے. اب وہ سب کیا ہیں؟ بے حیائی کو، فحش کو اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور عموماً ایسی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. تو پیچھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں، مطلب یوں کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے 50 سالوں سے اب یہ جو سائنس آ رہی ہے، پچھلے 50 سالوں سے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی آئنسٹائن کے بعد سے، یا جیسے آپ ٹیکنو سائنس کہہ لیں، اب انٹرنیٹ آ گیا، اب اور بہت ساری چیزیں آ گئیں. اب ان کا اکثر و بیشتر جو استعمال ہے جن چیزوں میں ہو رہا ہے، تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ویلیو ایڈڈ ہے. اچھا، تو ٹیکنو سائنس کے بارے میں بہت حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویلیو ایڈڈ ہے، پہلے سے اس میں ویلیوز موجود ہیں. اگرچہ جیسے اب دیکھیں نا، جاپان کے اندر جب وہ اسمارٹ فون بناتے ہیں تو عام طور پہ ان کے یہاں جیسے ہمارے فونز میں موڈز ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایتھیکل موڈ رکھا ہوا ہے. تو ہر قوم جو ہے نا وہ گویا کہ اپنی ویلیوز اس میں ڈال رہی ہے. مطلب ان کے ایتھیکل موڈ کیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا فون بجے تو آپ نے فون نہیں اٹھانا، یہ ایتھکس کے خلاف ہے. تو انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی میں اس اپنا جو ان کا ایتھکس کا کانسیپٹ تھا انہوں نے اس کو ایڈ کیا. تو اسی طرح سے یورپ نے یہ کام کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اپنی ویلیوز ایڈ نہیں کی. وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے. لیکن ہم بات کریں پیور سائنس کی، جیسے میں نے کیلکولس پڑھی ہے، میں نے میکینکس پڑھی ہے، میں نے ویکٹرز پڑھا ہے، الجبرا پڑھا ہے. تو ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے، مطلب کہ یہ پہلے سے ویلیو ایڈڈ ہو. A² + B² = C²، یا ٹریگنومیٹری میں جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی سائن تھیٹا، کاس تھیٹا اور جو بھی ہے، تو یہ ان سب کا تعلق کوئی ویلیو ایڈڈ، یہ کوئی اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہوگی. مطلب یہ تو اگر آپ ایسی بات کریں گے تو اگلا بندہ یہی کہے گا کہ آپ سائنس سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ نے سائنس کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے. تو پیور سائنس کے بارے میں یہ کہنا یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے پیچھے ایک فلاسفی آف سائنس ہے. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ فلاسفی آف سائنس بیسکلی جو سائنٹیفک میتھڈ ہے ہمارا، کیا اس کے اندر کیا یہ ویلیو ایڈیشن جس کو آپ ویلیو ایڈنگ کہہ رہے ہیں؟ اور جسٹ ٹو کلیریفائی کہ یہ وہ فار دا ویورس کی یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہمارے ہاں ایک بزنس میں ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، اس سے مراد ہماری اقدار کی ویلیو ہے، اقدار کی ویلیوز ہیں. جی تو جو میتھڈ آپ کی بات کر رہے تھے فلاسفی آف سائنس میں، اس کے بارے میں کیا، یعنی اس کے اندر بھی آپ کے خیال میں کہ ویلیو ایڈیشن موجود ہے؟ لیکن فلاسفی آف سائنس تو بیسیکلی ان کا ورلڈ ویو ہے. مطلب ہاں انہوں نے ایک کام تو یہ کیا ہے نا کہ انہوں نے اپنے ہر مضمون کو، اپنے ہر سبجیکٹ کو انہوں نے نظریہ ارتقاء کے اوپر، تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر کھڑا کر دیا. مثال کے طور پہ آپ ہسٹری لے لیں، ہسٹری کے اندر جو معروف ترین تھیریز ہیں آپ وہ ساری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب ارتقاء کی بنیادی نظریے سے اٹھی ہوئی ہیں، اس کے خمیر سے بنی ہوئی ہیں. ہیگل کی تھیری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تھیری ہے، کارل مارکس کی تھیری ہے. تو اب یہ جتنا کچھ ہے وہ جو بھی ان کا جدلیاتی نظام ہے تو وہ سب مطلب کہ تھیسز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اینٹی تھیسز آتا ہے، پھر سنتھیسز بنتا ہے. اب یہ سب کیا ارتقاء ہو رہا ہے نا. تو پوری انسانی تاریخ کو انہوں نے ایک ارتقاء کے ساتھ جو ہے وہ اس کو
مرج کر کے دکھا دیا, لنک کر کے دکھا دیا. یہی کام آپ بایولوجی میں دیکھ لیں. بایولوجی میں تو ویسے ہی ارتقاء کے نظریے کے بغیر شاید ان کی بایولوجی مکمل ہی نہیں ہوتی. آپ ادھر فزکس میں چلے جائیں تو بگ بینگ کی تھیری ہے, وہ کیا ہے, وہ بھی نظریہ ارتقاء ہے. آپ لنگوسٹک میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ زبانیں کیسی بنی ہیں, وہ پوری جو ہے وہ فلاسفی آف لینگویج میں آپ جائیں تو وہ آپ کو نظریہ ارتقاء. تو انہوں نے گویا اپنا ہر سبجیکٹ, ہر ٹاپک, ہر مضمون, ہر علم جو ہے نا وہ اس کو نظریہ ارتقاء کے اوپر کھڑا کر کے دکھا دیا. یعنی انہوں ظاہری بات ہے ان کے پاس اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا جب انہوں نے انکار کر دیا کہ جی خدا نے نہیں بنایا, مطلب کوئی کریٹر نہیں ہے اس کائنات کا, اس یونیورس کا, اس کے پیچھے کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے, کوئی دی لاسٹ ڈے نہیں ہے, کوئی انٹری اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی, کوئی فرشتے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے, کتابیں نہیں ہیں, مذاہب نہیں ہیں. تو اب ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ تو بنانا تھا. وہ ورلڈ ویو جو انہوں نے بنایا تو انہوں نے ہر علم کو اس کے اوپر کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے اگر آپ انہیں داد دینا چاہیں تو داد دینا بنتی ہے. بھلے انہوں نے اس کے لیے بہت ہیر پھیر کیا اور انہوں نے وہ کیا ہے, مطلب وہ نظر بھی آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فلاسفی آف جو سائنس جسے ہم کہتے ہیں نا, فلاسفی آف سائنس تو بیسیکلی ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, تو سائنس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اس وقت ایک مذہب ہے اور اس کا ایک عقیدہ ہے. ہاں, سائنس ایک مذہب ہے اور سائنسٹسٹ ایک پیغمبر ہے, اور اس کو جو ماننے والے ہیں وہ اس کے مطلب فالوورز ہیں. یعنی ہم تھیوریٹیکل فزکس کی بات کر رہے ہیں, ہم تھیریز کی بات کر رہے ہیں جو سائنس میں, جیسے تھیوری آف ایوری تھنگ ہے. اسٹیفن ہاکنگ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم اب ایک ایسی تھیوری بنانے جا رہے ہیں جس سے ہم مطلب ہر سوال کا جواب دے دیں گے. ایک میتھمیٹیکل ایکویشن جو ہے وہ ہم ایسی بنا لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. بہرحال وہ تو ان مطلب دنیا سے چلے گئے لیکن نہیں بنا پائے. لیکن ابھی تک ان کو امید ہے کہ ہم مطلب اسٹرنگ تھیوری کے راستے یا کسی اور طرح سے جو ہے ایم تھیوری کے راستے ایسا کچھ بنا لیں گے. تو یعنی آپ کا کنکلوژن جو میں سمجھا ہوں کہ ہماری جو پوری اب تک بات ہوئی ہے کہ ہمارے پاس دو رویے ہیں, دو نیریٹیوز ہیں. ایک جس کو ہم سائنٹزم کہتے ہیں جو کہ بیسکلی سائنس پرست لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کے خلاف ایک سائنس کو ایز اے ٹول یوز کیا, اور ان کے اینٹی جو ہیں وہ نہیں, مذہب کو سائنس کے مطابق بنانے کی کوشش کی اور مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا. اس کو بھلے انہوں نے سنسیریٹی کے ساتھ کیا یا نہیں کیا, جس کے اندر آپ نے کچھ نام لیے, جس میں سر سید احمد خان ہے, یہ تحریک یہاں پہ چلی تھی, ادھر ایجپٹ کے اندر, اور افغانستان کے اندر جمال الدین افغانی اور یہ لوگ ہیں. اس کے اپوزٹ ہمارے پاس پھر ایسے لوگ ہیں جو سائنس دشمن جو بیسکلی ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ بیسکلی اس کے ریاکشن میں کھڑے ہوئے. ہمارے نزدیک یہ دونوں رویوں کے اندر سے مڈل پاتھ از دی ایکچولی دا رائٹ پاتھ, جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس بذات خود اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ہاں پیور سائنس میں. لیکن اگر آپ ٹیکنو سائنس کی بات کرتے ہیں یا فلاسفی آف سائنس کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی وہ ایک مذہب ہے اور یہ عقیدہ ہے, اور آئی تھنک دیٹ از ایکچولی ڈفرینٹ فرام اسلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو آج کی جو ٹاپک ہے, ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی اسلامائزیشن آف ماڈرن سائنسز ہے ظاہر ہے. تو سوال یہ کہ اسلامائزیشن آف ماڈرن سائنسز سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہی کیا سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے ہم نے نیگیٹو ایلیمنٹس کی بات کی ہے اس کو نکال دیا جائے, تو یہ کیا اسلامک سائنس کوئی بن کے آ سکتی ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ہم مثالیں دیتے ہیں اپنی کہ اسلامک یہ مسلم یعنی اسلامک ہماری جو سویلائزیشن تھی, خاص طور پہ ابیسڈس کا جو دور تھا جسے ہم گولڈن ایرا بھی کہتے ہیں, اس کے اندر مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بہت کنٹریبیوشنس کی. کیا وہ اسلامائزیشن سے مراد وہ والی اسلامائزیشن ہے, یہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, اسلامائزیشن آف سائنسز سے مراد جو ہے نا, لوگوں نے دو طرح کی اصطلاحات استعمال کی جنہوں نے اس حوالے سے کچھ لکھا پڑھا غور و فکر کیا. ایک تو اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز, ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ اسلامائزیشن آف سائنسز. دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو جیسے ڈاکٹر اسماعیل فاروقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بیسیکلی اصل میں سوشل سائنسز کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی بنیاد فلاسفی کے اوپر ہے اور انہوں نے زیادہ الہاد پھیلایا, اور یہ بات درست ہے. بات درست ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشیالوجی ہے, اکنامکس ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, سائیکالوجی ہے, ان میں الہاد زیادہ ہے. تو بیسیکلی ان کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. پیور سائنس جو ہے نا, بس آپ اس کو اس کی پیورٹی پہ لے آئیں, مطلب اس میں سے فلاسفی نکال دیں, فلاسفی آف سائنس نکال دیں, آپ اس میں سے آپ تھیریز نکال دیں. جب آپ بات کرتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی, ٹھیک ہے, جو پرووڈ فیکٹس ہیں, تو اب دیکھیں نا سائنس بیسیکلی کیا ہے. سائنس کی تعریف میں اختلاف ہو گیا. اگر آپ کیمبرج اور آکسفورڈ کی ڈکشنریز اٹھا کے دیکھیں نا, ایک کیمبرج کی ہے, کیمبرج کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی سائنس جو ہے نا اس میں ڈیولپمنٹ آف تھیریز بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیولپمنٹ آف تھیریز کو سائنس میں شامل کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے, مطلب تھیریز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے, یہ سائنسی عمل ہے, اور اسی طرح سے یہ سائنس بھی ہے, یہ سارا کام.
حالانکہ وہ تھیریز جو ہے وہ 40-50 سال کے بعد پھر چینج ہو جاتی ہیں. تو لیکن آکسفورڈ کی جو ہے نا مطلب ڈیفینیشن وہ اہم ہے, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, وہ پیور سائنس کے زیادہ قریب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو کائنات ہے ہماری یونیورس, اس کا جو اسٹرکچر اور اس کا جو بیہیویئر ہے, یعنی اسٹرکچر یا ایٹیچیوڈ کہہ لیں, دو چیزیں ہو گئیں. اس کو جب آپ ایک اس کی سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں تھرو ایکسپیریمنٹ اینڈ آبزرویشن, تو اس کو سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حد تک بات مطلب مادے کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیچیوڈ اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کا اسٹرکچر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ مادہ ہے کیا. دیکھیں نا, یہ بیسیکلی تو یہ فزیکل لاز ہے نا, تو فزیکل لاز جو ہیں یا لاز آف نیچر جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں. ظاہر ہے جو مذہبی قوانین ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں, فزیکل لاز بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ورڈ آف گاڈ ہے جو کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس ہے, یہ ورک آف گاڈ ہے. بالکل صحیح. اگرچہ یہ دونوں اصطلاحات سر سید صاحب نے بھی استعمال کی ہیں, لیکن انہوں نے اس کو اور طرف لے گئے, اور طرف وہ لے گئے. مطلب انہوں نے کہا کہ جی دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا, یہ بات ان کی ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ورک آف گاڈ سے مراد کیا لے لیا, جو سائنٹیفک تھیریز تھیں, تو اب ورڈ آف گاڈ کو اس کے مطابق بنانا شروع ہو گئے. حالانکہ سائنٹیفک تھیری جو ہے ورک آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے, ہم مطلب اس کے بارے میں تو بھائی 100 سال بعد پتہ چلے گا جب وہ سائنٹیفک فیکٹ بن جائے گی. تو فزیکل لاز جو ہے نا وہ خدا کے پیدا کردہ قوانین ہیں. یہ بات درست ہے کہ خدا کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے, گریوٹی بھی اللہ نے بنائی ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے گریوٹی نہیں بنائی ہے یا اس کا کوئی خالق کوئی اور ہے. تو جب گریوٹی بھی اللہ نے بنائی ہے, تو جو چیز اللہ نے بنائی ہے تو اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ ہمیں اللہ تک کیوں نہیں لے کے جائے گی. تو یہ بات میرے خیال میں درست نہیں ہے. یعنی ایک تکوین ہے, ایک تشریع ہے, جس کا تعلق جیسے ہم تقدیر میں بات کریں, ارادہ کونی ہے, ارادہ شرعی ہے, دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے فزیکل لاز ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. خیال میں اسلامائزیشن سے مراد یعنی یہ ہے کہ اسلامائزیشن, ایک تو ہم سوشل سائنسز کو اسلامائز کریں اور ایک ہم پیور سائنسز کو اسلامائز کریں. تو سوشل سائنسز کے اندر اسلامائزیشن کی زیادہ ضرورت ہے. پیور سائنسز کے اندر سمپل یہ ہے کہ اگر ہم سائنس تھیریز نکال لیں لے آئیں اور اس کا پروسیس جو بیسکلی ایک ہے کہ سمپل آبزرویشن, ایکسپیریمنٹیشن, اور آپ ایک کنکلوژنز نکال لیتے ہیں اور آپ ایک یعنی وہ کر لیتے ہیں, تو دیٹس اٹ. اگر یہ وہاں تک ہے تو وہ جو ہے وہ پیور سائنسز تک. تو دوسرا ایک اور کام کیا جا سکتا ہے, مطلب جیسے انہوں نے کیا نا کہ انہوں نے اپنی سائنس کو نظریہ ارتقاء کے ساتھ لنک کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی نظریہ ارتقاء کو سائنٹیفک بنانے کی کوشش کی. ٹھیک, تو ہمارے پاس بھی ایک نظریہ تخلیق جسے ہم کہتے ہیں, کریشنزم, تو ہم اپنی سائنسز کو اس کے ساتھ لنک کر دیں. یعنی ان کی سائنس کے پیچھے ایک فلسفی ہے, فلسفی آف سائنس ہے, جس کی روشنی میں وہ سائنس مرتب ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے وہ جو مشال فوکو جو تھا, فرینچ جو فلاسفر تھا, اس نے ایک تھیری دی تھی, اگرچہ وہ تھی تو پولیٹیکل تھیری, تو وہ اس کو نالج پاور تھیری کہتے ہیں یا پاور نالج تھیری کہتے ہیں. اس نے کہا کہ بیسیکلی پاور نے بہت سارا نالج کریٹ کیا ہے. یعنی ویسٹ نے کیا کیا ہے کہ جی مشرق کو اپنی کالونی بنانے کے لیے یا افریقہ کو اپنی کالونی بنانے کے لیے بہت ساری نالج کی انہوں نے کریشن کی ہے, یا بہت سارے نالج کو انہوں نے اس طرح سے ری شیپ کیا ہے کہ جس سے ان کی پاور جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے, جس سے وہ سوسائٹیز کو کنٹرول کر پائیں. تو نالج کو اس طرح سے نہیں کہ نالج جس طرف جانا چاہ رہا تھا یا نیچرلی ان کو لے کے جا رہا تھا انہوں نے اس کو اس طرف جانے دیا, نہیں یہ نہیں تھا. مطلب یہ کوئی امپارشل قسم کی وہ ایکٹیویٹی نہیں تھی جیسے سائنٹیفک ایکٹیویٹی کہتے ہیں, بلکہ یہ بڑی بائسڈ قسم کی تھی, یا جسے ہم پولیمک کہہ سکتے ہیں, اس قسم کی تھی. تو اس سے جو ہے وہ پھر سارے مسائل یہ پیدا ہوئے جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ جی اب جو ہمارے سامنے سائنس ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ پیور سائنس ہے جس کو انسان یہ الٹیمیٹ ٹروتھ کہہ کے جو ہے وہ اس کی تلاش میں سرگردہ تھا اور اس کو ڈھونڈنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اس کام کی یعنی اہمیت ہم سمجھتے ہیں, وہ جیسے مجھے سمجھ آئی آپ کی بات سے, وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ماڈرن ٹائمز میں اس چیز کی اہمیت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم دنیا کے اندر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج دیٹ وی آر فیسنگ ایکچولی از بیسکلی فرام دیز انفارچونیٹلی پیور سائنسز کے لوگ زیادہ تر ہمیں اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ نظر آتے ہیں, اور اس طریقے سے رچرڈ ڈاکنز وغیرہ یہ جو لوگ ہیں, تو یہ لوگ آ کے چیلنج کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کی اہمیت کے اندر اسپیسیفکلی آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کام کی اہمیت؟ دیکھیے بیسیکلی ایک بات تو بہت اہم ہے کہ ایک دور تھا جیسے ہم فلسفے کا دور کہتے تھے, تو ہمارے علماء نے جواب دیا فلسفی کو بھی. امام ابن تیمیہ نے جو ہے وہ منطق کو جواب دیا, رد علی المنطقیین لکھی, امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی.
اب فلسفے اور منطق کا دور ختم ہو گیا، جسے ارسطو کی منطق کہتے تھے. اب سائنس کے دور میں ہم زندہ ہیں، سائنس کے دور میں ہم جی رہے ہیں. یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ آج کا دور سائنس کا دور ہے. اب دیکھیں ہر طرف یونیورسٹیز میں مطلب سائنسز کے ڈپارٹمنٹ جس طرح سے ان کا غلغلہ ہے، جس طرح سے ان کی ایک علمی دھاک ہے، ٹھیک ہے، مطلب علم کا اگر آپ لفظ بولیں نا تو گویا وہ جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ. اور مذہبی علم تو لوگ اس کو مطلب ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، یار یہ کہاں سے لے آئے ہو، مذہبی علم کہاں سے لے آئے ہو. ہمارے ایک جو ہے نا وہ میتھس کے جو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ کہنے لگے امریکہ میں انہوں نے پریزنٹیشن دی تو وہاں پوری دنیا سے پروفیسرز آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا میری جو میتھس میں پریزنٹیشن تھی تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سلائیڈ تھی، تو اس کا انگریزی میں اس کی مطلب ٹرانسلیشن بھی وہاں پہ موجود تھی. تو ایک فرینڈ جو ہے پروفیسر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جی یہ آپ کی پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے نا کچھ رانگ ہے. تو وہاں ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اس نے کہا تم میتھس پہ یہاں پریزنٹیشن دینے آئے ہو تو تم یہاں پہ اس کو خدا کے نام سے کیوں شروع کر رہے ہو. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی اس فورم پہ جا کے خدا کا نام لینا مطلب یہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ نہیں ہے، آپ اس طرح سے کیوں ایسے کر رہے ہیں. ٹھیک، بالکل آپ نیوٹرل ہو کے سوچیں. خیر انہوں نے اس کو جس طرح سے بھی ڈیفینڈ کیا سو کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ جو دنیا ہے سائنس کی دنیا، ایک بات تو یہ ہے، تو اگر تو ہم نے مطلب کوئی اسلام کو منوانا ہے علمی سطح پہ یعنی انٹلیکچوئلس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کوئی انٹلیکچوئل تھاٹ جو ہے وہ تھاٹ پروسیس کے اندر ہم نے انوالو ہونا ہے تو ہمیں سائنس کو پڑھنا پڑے گا اور اس کو رسپانس کرنا پڑے گا. دوسری بات جو اہم ہے کہ وہ سائنس نے اپنی اپلیکیشن کی صورت میں جو ٹیکنالوجی پیدا کر دی ہے اس ٹیکنالوجی سے پھر آپ پوری دنیا کو آپ کنٹرول کر رہے ہو. مطلب اس وقت دیکھیں نا کہ چائنا ہے یا رشیا ہے یا امریکہ ہے، یہ دنیا میں کیوں آگے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو دوسرے ممالک کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب یہ مذہبی علم تو صرف کتاب و سنت کا علم تو کافی نہیں ہے نا، پاور اور نالج کے درمیان، ٹھیک ہے، کوئی بیلنس پیدا کرے نا. یہ تھیریز وہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نہیں ہے. مطلب ہمارے یہاں یہی تھا نا کہ خلافت کا نظام آپ قائم کریں، اللہ کا یہ جو دیا ہوا علم ہے اس کو آپ قائم کریں، اس کو نافذ کریں، اس کی آپ اپلیکیشن کریں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں دنیا میں آپ کو آپ کا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اب علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی جو ہے وہ آوازیں لگاتے چلے گئے ہیں کہ وہ جو ہمارا مقام تھا دنیا میں وہ ہمیں واپس ملے، تو وہ کیسے ملے گا جب تک آپ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی نہیں کریں گے. اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا رد کرنا شروع کر دیا اور ایسی دلیلیں دینا شروع کر دیں کہ جی ایٹم بم بنانا حرام ہے تو آپ کو کیا ہوگا، دنیا میں اور ذلیل ہو جائیں گے. ٹھیک، اب اگر میرے اس لیپ ٹاپ کے اندر ٹھیک جو پروسیسر ہے وہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، مطلب انٹیل کمپنی کا ہے جو کہ اسرائیلی ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں یہودیوں کا محتاج ہوں، تو کیا مسلمان کا ایک یہودی کا محتاج ہونا یا یہودیوں کا محتاج ہونا مسلمان امت کا یہ کوئی ہمارا دینی تقاضا ہے یا ہمارے لیے کوئی قابل فخر بات ہے کہ ہم کہیں کہ جی کیا لیپ ٹاپ یا تو لیپ ٹاپ توڑ دیں، استعمال نہ کریں. تو جب آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، جب آپ لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں، جب آپ ہر قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ ان کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اور ان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب چاہیں وہ آپ کا یہ سب کچھ بند کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو آپ کا نیٹ بند کر دیں. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری امت اس وقت جو ہے نا جس ذلت اور رسوائی سے گزر رہی ہے اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کرنا ہے. اچھا ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایمان کی کمی ہے. اب دیکھیں ایمان پہ تھوڑا زور دیا تبلیغی جماعت نے، تبلیغی جماعت نے ایمان پہ بہت زور دیا ہے، اسی سے چینج آ جانی تھی. اب کیا طالبان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ مطلب اب دیکھیں نا امریکہ کا کیا بگڑا ہے، 2 سے 3 ہزار بندے اس کے مارے گئے یا اس کا مالی نقصان ہوا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی امریکہ بھاگ رہا ہے. جب قومیں جو ہے نا مغلوب ہوتی ہیں نا تو ان کے فتح کے تصورات بھی اب دیکھیں کہ کیسے بن جاتے ہیں. یعنی اس نے افغانستان کو آدھے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا، ٹھیک ہے، وہاں کتنی غربت ہے، افغانستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں جی امریکہ بھاگ رہا ہے اور اس کے کتنے 3,000 لوگ مارے گئے. مطلب اس کو کیا فرق پڑا؟ اس وقت بھی وہ سپر پاور ہے، دنیا کی سپر پاور. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، چائنا آگے آ جائے گا، وہ سیکنڈ پہ چلا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں نا رشیا کے ساتھ بھی مطلب ہم لڑے ہیں، اسی طرح سے اب چائنا بھی آ رہا ہے. تو کہاں کہاں ہم لوگوں کو یہ باتیں بتائیں گے کہ جی آپ مٹی اٹھا کے پھینکیں گے سورہ یاسین پڑھ کے تو اگلا کا ٹینک اڑ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا بیت اللہ میں اب دیکھیں بیت اللہ میں تھوڑی دعائیں ہوتی ہیں، حرمین شریف میں تھوڑی دعائیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے سیریا میں وہ نہ ہو،
جو عراق میں ہو رہا ہے وہ نہ ہو، جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ نہ ہو، جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ نہ ہو، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر دعاؤں سے کچھ ہونا تھا، تمہارے رونے سے کچھ ہونا تھا، تو وہاں سب کچھ ہو جاتا، سب کچھ چینج ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا ان کو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سامنے ہے اور بستی، اس میں گھس جاؤ اور لڑائی کرو اور فتح تمہاری ہوگی۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ اذهبا انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کے رب جائیں اور آپ دونوں لڑیں، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ تو اللہ نے کیا کہا یتیہون فی الارض، 40 سال تک جو ہے وہ زمین کے اندر بھٹکتے پھرتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مادی دنیا ہے، مادی دنیا اللہ تعالیٰ مادی اصولوں کے اوپر چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت میں ایمان کے اوپر اجر ہے، تقوی کے اوپر اجر ہے، سب کچھ ملے گا۔ یہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، آخرت میں ان کا بڑا اجر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ مادی دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اکیلے قتال کریں، آپ وسلم کو کہا گیا خارج المؤمنین القتال، ٹھیک ہے، آپ اہل ایمان کو قتال کے اوپر جو ہے وہ ابھاریں۔ اسی طرح کہا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں پہلے یہ حکم تھا کہ 10 ہیں اور اگر تمہارے مقابلے میں 200 ہیں یعنی 10 گنا ہیں تو ان سے لڑ جاؤ۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان کمزور ہو گیا، اب ایسے نہیں کرنا کہ 10 گنا سے لڑنا، اب کیا کرنا ہے؟ اب 2 گنا سے۔ سورہ انفال میں ہے نا وہ آیات ہیں، 1000 کے مقابلے میں اگر 2000 ہوں تو آپ ان سے لڑ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے بھی دیکھا ہے کہ ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مادی کرائٹیریا کم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بہترین ہتھیار استعمال کیے، بلکہ سیرت کی کتابیں بنیادی مصادر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، سیرت ابن ہشام وغیرہ، منجنیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دبابہ ٹینک کو کہتے ہیں، منجنیق توپ کہہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جنگ میں استعمال کی، باقاعدہ یمن سے منگوائی اور 2 بندوں کو صحابہ کو بھیجا کہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آؤ۔ اس وقت کے بہترین ہتھیار جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، اور بہترین اسٹریٹجی، مطلب اس حوالے سے اگر ہم پڑھیں ڈاکٹر حمید اللہ کو، اس حوالے سے اگر ہم پڑھیں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے محاضرات سیرت، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں شاید وہ ایک مذہبی ہجوم تھا اور رسول اللہ دعا کرتے تھے اور وہ عرب کے اوپر غالب آ گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین ریسورسز تھے، ہیومن ریسورس، بہترین لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید جیسا سپہ سالار اب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، حضرت جو ہے وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جیسا سپہ سالار، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابو سفیان بھی آ گئے اور بھی بہت سارے لوگ آئے، تو اسی طرح سے حضرت عمر جیسے لوگ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسٹریٹجیز، کبھی غزوہ بدر کو آپ جیسے ملٹری والے پڑھاتے ہیں، انسان اس نظر سے ذرا دیکھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیار استعمال کیے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مطلب مدینہ میں آ کے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا، آپ نے دیکھا کہ 2 مارکیٹس کے اوپر یہود کا قبضہ ہے، ایک گولڈ کی مارکیٹ ان کے پاس ہے اور دوسرا اسلحہ کی، کیونکہ اسلحہ سازی کی فیکٹریاں ان کے پاس تھیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دونوں کاموں میں جو ہے صحابہ کو لگایا، پیرالل اپنی مارکیٹس قائم کروائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اکانومی کے اوپر بھی اور دوسرا اسلحے کے اوپر بھی ان کی جو اجارہ داری ہے نا وہ ختم ہو۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے ایک قبیلے کو نکالا، پھر دوسرا یہودیوں کا قبیلہ نکالا، پھر تیسرا نکالا۔ تو ایسا نہیں تھا، یہ پوری مطلب اس کے پیچھے بہت انٹلیکٹ تھا، بہت ذہانت تھی اور بہت تدبیر اور پلاننگ جو ہے وہ انوالو تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اوپر جو ہے وہ دین کو غالب کیا۔ تو ہم تو یہ ابھی تو ہم یہ نہیں نا کہہ رہے کہ آپ پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کرنے کا کوئی خواب دیکھیں، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے ممالک آپ نے حاصل کر لیے تھے کسی دور میں، جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں، وہی کافروں سے چھڑوا لیں، انہی کو جو ہے وہ ان کے ظلم سے بچا لیں۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے، اب آپ دیکھیں افغانستان کے اوپر آسانی سے حملہ ہو جاتا ہے، عراق پہ ہو جاتا ہے، سیریا پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ آسانی سے حملہ، سیریا کے اوپر اسرائیل آرام سے آ کے بمبارمنٹ کر جاتا ہے، تو جو آج کل اس کی صورتحال ہے، یمن میں بھی یہی صورتحال ہے مطلب۔ تو لیکن پاکستان پہ کیوں نہیں حملہ کرتا امریکہ چاہنے کے باوجود؟ کیونکہ اٹامک پاور ہے۔ مطلب ہمارا تورا بورا نہیں بنا، اس میں اللہ کی تو جو بھی پلاننگ ہے سو ہے، تقدیر ہے سو ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہم طالبان افغانستان سے زیادہ نیک ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ ہم اٹامک پاور ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی مادی چیزوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل میں تو اللہ نہیں کرنا ہے سارا کچھ۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں ترقی، دنیا میں عروج حاصل کرنے کے ذرائع مادی ہیں، بس فرق یہ ہے اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پیچھے ایمان کی قوت ہوگی نا تو پھر دشمن اگر 2 گنا بھی طاقتور تم سے ہوں گے نا تو میں تمہیں آدھی مادی ترقی پہ بھی غالب کر دوں گا، لیکن تمہیں کرنی ضرور ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو آخری سوال ہمارا وہ یہ ہے کہ اس بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کام کی ظاہر اہمیت ہے بہت زیادہ، اور اسلامائزیشن آف ماڈرن سائنسز کام جس طرح آپ نے بتایا کہ ون آف دی آئی تھنک امپورٹنٹ ترین کاموں میں سے ہے اس دور کا، تو اس پر ظاہر ہے کچھ لوگوں نے کام کر بھی رہے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں کون سے ایسے لوگ ہیں یا کیا کام ہو رہا ہے اس میں اب تک
یا کیا کام کرنے کی بھی ضرورت ہے مزید اس بارے میں؟ دیکھیں اس میں کچھ لوگ تو انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی جو کوشش ہے، ایفرٹ ہے جو میری نظر سے گزری ہے، وہ ایک آدھی ہے جو انڈیا میں ہوئی ہے. اچھا. تو انفرادی طور پہ جیسے سید حسین نصر صاحب کا نام آیا تو ان کا کافی کام ہے، لیکن ان کی اپروچ درست نہیں، مجھے نہیں اچھی لگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی چونکہ ان کا بھی تھوڑا رہنے گہنوں سے جو لوگ متاثر ہوئی ہے نا، وہ یہ سارے تصوف والے تھے. یہ اس کو پورے معاملے کو دوسری طرف لے گئے سائنس دشمنی میں. انہوں نے سید حسین نصر صاحب کا جو ہے وہ تھیسس یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہمیں جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کے مراتب ہیں. اچھا. اور یہ بات لوگوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ علم کے گریڈز ہیں. ایک علم جو ہے نا جو مادی علم ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم سائنس کہہ رہے ہیں، تو ہر علم کے حاصل کرنے کے جو مینز اور ٹولز ہیں نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ چونکہ مادی علم ہے نا، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی مادہ ہے، جیسے حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو الہامی علم ہے نا، یعنی آخرت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی ان سین کا جو نالج ہے، جس کے اوپر ہمارے مذہبی عقائد کی بنیاد ہے، تو اس کے بارے میں آپ سائنس سے یہ بات منوا لیں کہ اس کو معلوم کرنے کا جو ذریعہ ہے نا وہ وجدان ہے، کشف ہے، وہ انٹیوشن ہے. اس بات کو آپ کسی طرح سے جو ہے نا سائنسی بنیادوں پہ ثابت کر کے دکھا دیں. ظاہری بات ہے کہ یہ اپروچ جو ہے نا وہ ایک تو ویسی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن کی بھی اپروچ یہ نہیں ہے. قرآن نے بھی یہ طریقہ جو ہے نا وہ اس کو اختیار نہیں کیا. اس طرح سے اگر آپ چل پڑیں گے نا، پھر نبی کا صرف وجدان باقی نہیں رہ جائے گا. بالکل صحیح. ہاں، پھر آپ کے تمام صوفیاء کی لڑی ہے، پھر اس میں وہ ان سب کو جو وجدان ہو رہا ہے، جو کشف ہو رہے ہیں، وہ وحدت الوجود بھی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. سب کچھ نہیں، وہ باقاعدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھا. ہاں، مطلب آپ حسن عسکری صاحب کو دیکھیں تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ نیوٹن کو گالیاں دو اور ابن عربی کی گود میں بیٹھ جاؤ. مطلب یہ صورتحال ہوتی ہے. مطلب تمام مسائل کا حل انہیں یہاں نظر آتا ہے کہ جی ان کو جو کشف اور وجدان ہوا ہے نا، بس اس کو تھوڑا سا سائنسی بنیاد فراہم کر دیں تو آپ کے سارے مسئلے گویا کہ حل ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اپروچ غلط ہے. پھر کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کام کیا، جیسے مسعود احمد صاحب کا کام ہے، مجھے ان کا مطلب اچھا لگا. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک تو آپ نیچرلی سائنس کو استعمال کرتے رہے، یعنی آپ کا اصل مقصد تھا کہ جی آپ میٹر کو جان پائیں یا آپ ریالٹی کو جان پائیں، اس حد تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ انسان نے نا ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب ایکسپلائٹیشن شروع ہو گئی ہے. ایکسپلائٹیشن سے مراد کیا ہے؟ جیسے اب جینیٹک انجینئرنگ ہے. جینیٹک انجینئرنگ میں اب کیا ہے، انسان چاہتا ہے جی دوبارہ ہٹلر پیدا ہو جائے. اسی طرح سے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چلے جائیں، اب وہ ایسی چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس سے دنیا میں فساد برپا ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اب آپ دیکھیں انوائرمنٹل سائنسز میں آپ چلے جائیں. انوائرمنٹل سائنسز میں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ دنیا میں کتنی پولوشن پھیلا رہے ہیں، کتنی آلودگی پھیلا رہے ہیں. اس وقت یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، مطلب گلوبل ایشو ہے اس وقت. تمام ممالک اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. فیکٹریاں، کارخانے تو آپ نے لگا دی، انڈسٹریل ایج آ گیا. اس انڈسٹریل ایج نے آپ کو تحفے میں کیا دیا؟ پانی کی آلودگی، فضا کی آلودگی اور سمندر کی آلودگی. یعنی اس وقت سمندر میں تقریباً پاکستان کے سائز کا گاربیج پڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. اب اتنا وہ کیا ہے؟ وہ پیمپر ہیں، وہ مطلب شاپر ہیں، پلاسٹک کے برتن ہیں، وہ آپ کی USB ہیں، ٹوٹے ہوئے کمپیوٹر ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، ٹیبز ہیں، موبائل فونز ہیں. اب یہ سارا گند انسان نے گویا کہ یہ ظاہری بات ہے، جو خدا تھا اس نے تو اس کو صاف ستھری یہ پلینٹ ارتھ دیا تھا نا، تو اس نے اس کو اتنا پولوٹیڈ کر دیا اتنا. اب ہم نادرن ایریاز میں جائیں، مجھے بتائیں کتنی خوبصورت جگہ تھیں، لیکن اب دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے. انسان جہاں گیا ہے، جہاں انسان پہنچ جائے، انسان نے وہاں اتنا گند مار دیا. اس کو وہ کہتے ہیں یہ ایکسپلائٹیشن ہے. اس کو ختم کیا جائے. یعنی انسان جو ہے نا یہاں پہ مطلب اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دے تو پھر اسی طرح ضیاء الدین سردار صاحب نے کچھ لکھا ہے. انہوں نے کچھ بنیادیں بنائی ہیں کہ اگر ہم اسلامائز کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی 10 ویلیوز ہیں جو ہمیں ایڈ کرنی پڑیں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ جی ضیاء کو ختم ہونا چاہیے. مطلب ضیاء سے مراد یہ ہے کہ جی چیزوں کو جو ضائع کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن ملٹی نیشنل کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی اب یہ چونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے اتنی زیادہ، پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے، تو اب مارکیٹ میں پھینکیں گے تو قیمت گر جائے گی، تو وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. تو یہ جو مال کا ضیاع ہے کہ غریب کو نہ جائے،
مفت میں نہ جائے تاکہ ہماری پرائس نہ گرے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ظلم اس سے پیدا کیا جا رہا ہے، مطلب طبقاتی تقسیم پیدا ہو رہی ہے. ایک طرف جو ہے وہ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ شمار کتار میں ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اتنی غربت پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی اس کے پیچھے توحید کا کانسیپٹ ہونا چاہیے اور نیابت کا کانسیپٹ ہو کہ انسان جو ہے نا وہ مالک نہیں ہے، وہ نائب ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے اندر یہ سینس ہوگی تو وہ چیزوں کو استعمال بھی اچھے طریقے سے کرے گا. وہ ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں کہ ایک کچھ ویلیوز کو سیٹ کر دی ہیں انہوں نے، جو اسلامک ویلیوز ہیں. ہاں، تو اس طرح یعنی یہ کام زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسرے کے. بالکل آپ اس کو بالکل ہی آپ اوپنلی کر دیں، بالکل اوپن چھوڑ دیں. پھر یہ ہے کہ انڈیا میں ایک سینٹر بنا تھا، سینٹر فار اسٹڈی آن سائنس، اچھا، سائنس کے اوپر اسٹڈی کے لیے. علی گڑھ جو ہے اسکول آف تھاٹ نے یہ بنایا تھا. تو ایک وقت میں لوگ اس کے تحت ایکٹیو تھے کافی. ایک ریسرچ جرنل بھی یہ لوگ نکال رہے تھے. تو ریسرچ جرنل آف اسلامک سائنس کے نام سے ڈاکٹر جو ہے وہ غالباً ذکی کرمانی نام تھا، وہ مطلب اس کے وہ بانی ممبران میں بھی سے تھے اور اس کو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے دیکھ بھی رہے تھے، لکھ بھی رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بعد میں اتنا کوئی ایکٹیو نہیں رہ گیا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ وہ یونیورسٹیز جس کی کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئی مطلب آپ سمجھیں کہ کوئی جیسے کوئی جذبہ رکھتی ہے، کوئی مشنری جذبہ رکھتی ہے یا کچھ کرنا چاہتی ہے یا ان کا کوئی ذہن ہے، کوئی ویژن ہے، تو وہ اگر کوئی سینٹر بنا دیں، سینٹر فار آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامائزیشن آف ماڈرن سائنسز، اس قسم کا کوئی سینٹر بنا دیں اور اس میں ایک طرف تو مذہبی لوگوں کو، اسلامک اسکالرس کی نمائندگی، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہر ڈسپلن سے جو مسلمان ہیں ان کی نمائندگی ہو، جیسے سائیکالوجی والے ہیں، سوشیالوجی والے ہیں، اکنامکس والے ہیں، اور یہ مل کے پھر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کام کریں کہ کیا کام ہو سکتا ہے. یعنی ایک قسم کی تحریک کا ایک تحریک چاہیے اس کے لیے، ایک تحریک چاہیے، اور یہ یونیورسٹیز سے اٹھے گی. جب تک آپ سینٹر نہیں نہ بنائیں گے تو اس کے تحت کام نہیں ہوگا. جیسے میں نے ابتدائی طور پہ ایک ڈرافٹ تیار کیا تھا اسلامی نظریہ حیات کے نام سے، تو آپ گوگل کریں مل جائے گا. تو اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جس طرح پوسٹ ماڈرنزم میں یہ کام ہوا ہے. اچھا، پوسٹ ماڈرنزم نے یہ کام کیا کہ جب انہوں نے جدیدیت کو، ماڈرنٹی کو رسپانس کیا تو انہوں نے اپنا آرٹ بھی پیدا کیا، اپنا میوزک بھی. اب ایبسٹریکٹ آرٹ کیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے اپنی لنگوسٹکس بھی پیدا کی، انہوں نے اپنی سائیکالوجی بھی پیدا کی، انہوں نے مطلب ہسٹری کے حوالے سے اپنا ایک ورلڈ ویو بھی پیدا کیا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے انہوں نے ماڈرنٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا. تو یہ اگر ہمیں ماڈرنٹی کو، جدیدیت کو اگر ہم نے روایت والوں نے، ٹریڈیشن والوں نے رسپانس کرنا ہے تو ہمیں اسی طرح سے رسپانس کرنا پڑے گا. اور ہمارے پاس اس کی بنیادیں موجود ہیں. مطلب ہمارا ہسٹری کا ایک نیریٹو ہے، بڑا مضبوط نیریٹو ہے، جو ہمارے متقدمین جو ہے وہ ہسٹورینس تھے. اب جیسے تبری کو دیکھیں، تاریخ الرسل والملوک، یعنی ایک طرف رسول کے نام سے وہ آپ کی مذہبی ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں، پھر ملوک کے نام سے دنیا کی ہسٹری کو علیحدہ سے بیان کر رہے ہیں. پھر ابن خلدون جیسا فلاسفر، آپ دیکھیں جو سنتھسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک اینٹی تھیسس کھڑا ہوا ہے تو وی نیڈ ٹو ہیو سنتھسس. تو ابن خلدون جیسا آپ دیکھیں سوشیالوجسٹ جو ہے وہ مغرب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہر حوالے سے ہمارے یہاں چیزیں موجود ہیں، بنیادیں موجود ہیں، بہت کام کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ایک اچھا آپ نے ایک ویو دیا اور ہمارے سامنے ایک واضح کر دی کہ ماڈرن سائنسز کی اس ٹائم اسلامائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں اپنے جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ظاہر ہے انشاءاللہ ان کا لنک بھی ڈاکٹر صاحب کی جو رائٹنگ ہے اور یہ جو کتاب ہے اسلامی نظریہ حیات، اس کا نیا ایڈیشن آ گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا لنک پہ. اس کو ضرور پڑھیے اور انشاءاللہ اپنے کامنٹس بھی دیجیے اور اس کے بارے میں اس ویڈیو جو ہمارا ایک پروگرام ہے اس کو فارورڈ بھی کیجیے لوگوں کے ساتھ، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس تحریک میں شامل بھی ہوئیے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.